أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہمارے سننے میں، ہمارے پڑھنے میں اور ہمارے سمجھنے میں اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں برکت دے دے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے ہی جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو یہودی اس بات پر اعتراض لگانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والے اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ امت وسط کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی امامت کا اعلان ہے۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امت وسط کو جہاں اس قدر فضیلت اور سرفرازی دی جا رہی ہے وہیں امت وسط کے اوپر ایک ذمہ داری کا بھی بار ڈالا جا رہا ہے۔ پھر امت وسط کا مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ماخوذ ہوتے، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ معاملہ تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی ایمان سے مطلب جو اس قبلے کی طرف ادا کی گئی نمازیں وہ ضائع نہ کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ایمان کہا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام،
وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی چاہت تھی کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہو۔ ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تم ان اہل کتاب کے پاس چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے اس علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل کو جو تورات دی گئی تھی، جو کتابیں دی گئی تھی، ان میں بھی خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو یعنی قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ قطعی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں پالے گا اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی ہو تم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ تم پر میں اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح کا فلاح کا راستہ پاؤ گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کرتا ہوں، اور وہ محفل بہتر محفل جو ہے وہ فرشتوں کی محفل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں ایمان لانے کے بعد مشکلات سے آزمائیں گے، خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہاں نئی امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اے نبی انہیں خوشخبری دے دیجئے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کے قدردان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحیم، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور خالدین فیہا، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان کی سزا کم کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اگر اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت کو پہچاننا ہے تو ان نشانیوں کو دیکھیے۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کی اتنے کھلے کھلے آثار، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کا اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ظالموں کو سوج جائے۔ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ ساری کی ساری طاقتیں ظالم دیکھیں گے کہ ساری کی ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور جب وہ سزا دے گا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، جن کے پیچھے چلا گیا تھا، اپنے پیچھے چلنے والوں سے بے تعلق ظاہر کر دیں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ وہاں کٹ جائے گا۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیداری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیدار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بدی اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور نہ ہی وہ راہ راست پائی ہو انہوں نے، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ پکار کی صدا کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔
اللهم اجرنا من النار اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب معاملہ ہے ان کا، اور کیسا ان کا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ، دوسرے پارے کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اس دعا کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ کی طلبگار ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور جس شرک کے متعلق میں نہیں جانتی اس کے لیے بھی تجھ سے بخشش مانگتی ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔